گزشتہ 1 مہینے سے بہت میری طبیعت خراب ہے. نہ کچھ کھانے کا دل چاہتا ہے، نہ پینے کا دل چاہتا ہے، نہ بولنے کا دل چاہتا ہے. بس دل چاہتا ہے کہ تنہائی میں پڑے رہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک کام کے لیے ہمارا انتخاب ہوا ہے. ہمارے مشائخ، ہمارے شیخ و مرشد نے ایک ذمہ داری ہمیں دی ہے، اور یہ کہہ کے دی ہے کہ مرتے مرتے کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے. تو اس لیے یہ سفر بھی جاری ہے، کام بھی کر رہے ہیں. آپ سے پہلی درخواست یہ ہے کہ حضرت مولانا آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفاء کلی و صحت کاملہ نصیب فرمائے. مولانا عرفان صاحب بیان کر رہے تو میں اپنے کمرے سے سن رہا تھا. میں نے سوچا کہ بہت ہی نازک ان کا آپریشن ہوا ہے، اور ان کو صحت کی ضرورت ہے، عافیت کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے. 24 گھنٹے کا طویل سفر کر کے آئے ہیں، تو کم سے کم وقت میں بات اپنی پوری کر لے تو زیادہ بہتر ہے. ایک بہت اچھی اور بہترین لائق تقریر، لائق عمل تقریر کی ہے. اللہ تعالیٰ مولانا کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، مع صحت والعافیت 100 برس کی عمر عطا فرمائے. کام کے آدمی کو اگر عمر نہیں ملے گی تو کرے گا کیسے؟ جی میں صرف 2 بات کہنا چاہتا ہوں، وہی مولانا کی تقریر سے سن کر کے. شریعت میں اللہ کی نافرمانی کو کہتے ہیں معصیت. 2-3 منٹ کی بات ہے. شریعت میں اللہ کی نافرمانی کا نام پڑا ہے معصیت. ومن یعص اللہ، جس نے اللہ کی نافرمانی کیا وہ ہدایت سے دور ہو گیا. شریعت بیان کرتی ہے احکام ظاہر کو، نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، حج ایسے کرو، زکوٰۃ ایسے دو، اس طریقے سے معاملات کرو، معاشرت کرو. جب کوئی آدمی کسی شیخ طریقت سے بیعت کر سلوک کی راہ طے کرتا ہے، میں جانا نہیں چاہتا ورنہ میں 25 اکابر کا نام گنا سکتا ہوں کہ مختلف. ایک چھوٹی سی بات انہوں نے کہا ہے، کسی نے فارسی میں، کسی نے عربی میں، کہ شریعت میں اللہ کی نافرمانی کو معصیت کہتی ہے. طریقت میں، سلوک و تصوف میں معصیت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، وہ سن کے خوش ہوں گے اگر غور سے سن رہے ہوں گے کہ ہم سب کا محبوب جو ہے وہ اللہ تعالی ہے. اللہ ہمارا محبوب حقیقی ہے، اسی نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے اور پھر ہم اسی کے پاس لوٹ جانے کا. تو کیا کہتے ہیں مجدد الفسانی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور وغیرہ، کہتے ہیں محبوب کے ناراض ہو جانے کا نام معصیت ہے. محبوب کے ناراض ہو جانے کا نام معصیت ہے. کیا گناہ کرتے پھرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ محبوب ناراض ہو گیا، بس یہی سب سے بڑی معصیت ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز سے ناراض ہو جائے. اور محبوب راضی ہے، خوش ہے، اسی کا نام طاعت ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم جب احوال پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اوامر اور احکامات پر ایسے عمل کرتے تھے کہ لگتا تھا کہ اگر ابھی عمل نہیں کیا تو ہو سکتا ہے موت آ جائے اور اس کا موقع نہ ملے. ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی رہے، ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو. اس کی کوشش صحیح کرنا ہے ہر امر میں، ہر معاملے میں، سفر میں، حضر میں، جاگتے میں، کہ رب تعالی جل شانہ کی مرضی کے خلاف ہم کوئی کام نہ کریں. جن کا رتبہ جتنا بڑا ہے ان سے اتنا ہی بڑا مطالبہ ہے، تفصیل کا موقع نہیں.
ہمارے علماء بیٹھے ہیں عفا اللہ عنہ کی تفسیر دیکھ لے، سمجھ میں آ جائے گا ان کے. یہ جو ہماری مجالس ہیں، ان مجالس کا خاص روح یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہمارے اندر ہر وقت اس کی فکر پیدا ہو جائے کہ ہمارا رب، ہمارا محبوب ہم سے ناراض نہ ہو، ہمیشہ خوش رہے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ایمان کامل ہو، عمل صالح ہو، فکر آخرت ہو، ترک معصیت ہو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی جو ہم نے بتایا تھا صبح بھی کل بھی، اللہم ارحمنی بترک المعصیت ابدا ما ابقیتنی ولا تشقنی بمعصیتی. اے اللہ ہم پر رحم کیجئے اور ایسا رحم کیجئے کہ معصیت کا ترک کرنا میرے لیے آسان ہو جائے جب تک ہم زندہ رہیں، اور معصیت کر کے ہم کو بدبخت مت بنائیں. عزم پیدا ہو، حوصلہ پیدا ہو ہمارے اندر اس بات کا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ پورا خلاصہ ہے اس کا. یہ نماز، قرآن تلاوت، ذکر اللہ، یہ اس کے ذرائع ہیں. اصل ہے ترک معصیت، کہ ہم ایسی کوئی کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، چاہے وہ عبادات میں ہو، چاہے وہ معاملات میں ہو، چاہے وہ معاشرت میں ہو، چاہے وہ اخلاق میں ہو، چاہے وہ تجارت میں. ایک بات تو یہ کہنی ہے، ہمارا ضابطہ ہے ہم وقت کے اندر کام ختم کر دیتے ہیں، سب نہیں کرتے. وہ کسی دن بڑی مجلس ہو جاتی ہے تو 7:45 بجے نماز ہوتی ہے، ہم انشاءاللہ 7:30 بجے ختم کر لیں گے. ایک دوسری بات کہنی ہے، ہم کہیں بھی جاتے، جلسوں میں بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی ہم کرتے ہیں اس کام کو کہ جلسے کو اپنے سنت کے مطابق کرو. کرسیاں لے کے بیٹھ جاؤ لیکن جلسہ خلاف سنت مت کرو. آداب المجالس میں یہ سب آداب لکھے، اس کا ایک ادب ہے جو ابھی ہم آپ بیان کر رہے ہیں. ہمارے قابل صد تکریم لائق احترام علماء سن لیں کہ جب واعظ ہو رہا ہو، کسی عالم ربانی کا بیان ہو رہا ہو، تو کسی بھی شخص کے لیے کھڑا ہونا یہ ناجائز ہے، دین کی عظمت کے خلاف ہے. حضرت مولانا شاہ وصی اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ قاری حبیب صاحب پرانے لوگوں میں سے تھے. الہ آباد میں ایک جلسہ ہو رہا تھا، تقریریں چل رہی تھی. حضرت مولانا شاہ محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ آ گئے. جیسا ہم لوگوں کا مزاج ہے، کھڑے ہو ہٹو، حضرت آ رہے ہیں، حضرت آ رہے ہیں، مزاج بنا ہوا ہے. تو کوئی دین کی عظمت نہیں ہے، دین کی عظمت نہیں، عالم کی عظمت دل میں نہیں ہے، افراد کی عظمت ہے. سب کھڑے ہو گئے لیکن قاری صاحب نہیں کھڑے ہوئے. مولانا پرتاپ گڑھی آئے اور قاری صاحب ہی کے بغل میں آ کر کے بیٹھ گئے اور ایسے ہاتھ دبایا. سن رہے مولانا؟ سن رہے؟ ایسے دبایا. کہا مولانا شریعت پہ تو آج آپ نے عمل کیا ہے. یہ اللہ والے تھے نا، ان کی نگاہ تھی شریعت پر، طریقت پر. آگے مولانا ہی کے بغل میں بیٹھ گیا. عموماً ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ارے سب کھڑے ہوئے، یہ نہیں کھڑے ہوئے. لیکن مولانا پرتاپ گڑھی آئے، قاری صاحب کے بغل میں بیٹھ کے اسے دبایا. کہا آج تو آپ نے شریعت پر تو آج ہی آپ نے عمل کیا. یہ سکھلایا اس کو. تو جب کسی کا بیان ہو رہا ہو، ہم ہو یا کوئی بھی ہو، واعظ ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کوئی آ جائے اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے. آپ بیٹھے رہیں، ہاں جگہ نہیں ہے، راستہ دے دیں، لیکن یہ بھی سیکھیے، یہ سیکھنے کی چیز ہے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ 3 دن کے لیے تھانہ بھون تشریف لے گئے اپنے شاگرد حضرت تھانوی کے پاس، اور حضرت تھانوی سے فرمایا کہ دن رات یہ بات وہ بات، یہ بات وہ بات، دماغ میرا پک گیا ہے، اس لیے میں آیا ہوں تھانہ بھون، 3 دن تمہارے پاس رہوں گا. کہ حضرت سراحت پر ہمارے استاد ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات، انتظام کر دیا کھانے کا، پینے کا.
حضرت تھانوی بڑے بااصول آدمی تھے، فلاوت تفسیر لکھنا ہے، فلاوت مجلس لکھنا ہے، فلاوت تعویذ لکھنا ہے، فلاوت واز کہنا ہے، فلاوت عورتوں میں واز کہنا ہے، فلاوت کتاب لکھنا، ان کا ٹائم تھا، ایک سیکنڈ ادھر ادھر نہیں ہوا کرتے تھے۔ ناشتہ کرایا اپنے استاد حضرت شیخ الہند، غور سے سنیے مولانا، یہ سب باتیں آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ ناشتہ کرایا، ناشتے سے فارغ ہو گئے تو حضرت تھانوی نے فرمایا حضرت اس وقت میرا معمول ہے بیان القرآن لکھنے کا، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں چلا جاؤں۔ کہا بالکل بالکل، شوق سے جائے، میں بھی آرام کرتا ہوں، شوق سے چلے جائے۔ حضرت تھانوی فرماتے میں آیا اور آ کر کے کتاب کھولی اور لکھنا شروع کیا، اب دل ہی نہیں لگ رہا ہے، دل لگ رہا حضرت کے پاس جاؤ، دل لگ رہا حضرت کے پاس جاؤ، دل لگ رہا استاد کے پاس جاؤ۔ کہنے آج ہی آگے 10 منٹ کے بعد میں نے قلم رکھ دیا اور جا کے حضرت شیخ الہند کے پاس بیٹھ گیا۔ غور سے سنیے گا اگلی بات۔ فرمایا کیا بات ہے، کیوں آگے؟ فرمایا حضرت دل ہی نہیں لگ رہا، بہت کوشش کر رہا ہے، کوئی مضمون کھوپڑی میں آئی، کوئی بات دل میں آ ہی نہیں رہی، قلم چل ہی نہیں رہی ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ شاید اللہ تعالیٰ یہ ہمارے دل میں القاء کر رہے ہیں کہ جس جگہ سے تم نے علم حاصل کیا اس کو تنہا چھوڑ کے آئے ہو تو علم کہاں سے آئے گا تم کو؟ جاؤ اپنے استاد کے پاس۔ رہے ہو 3 دن، دیوبند واپس ہوئے حضرت شیخ الہند، دارالعلوم ان کا بیان ہوا، یہ ریکارڈ پر بات ہے، یہ ریکارڈ پر بات ہے، دارالعلوم کے ریکارڈ پر۔ اور بہت دنوں کے بعد حضرت مولانا سید ارشد مدنی رحمت اللہ دامت برکاتہم نے اس کو بیان کیا، ہم لوگوں کو تو پتہ ہی تھا۔ فرمایا کہ ایک مجلس میں حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ اگر دارالعلوم دیوبند میں اشرف علی تھانوی پڑھنے کے بعد دارالعلوم بند ہو جاتا، وہ واحد ایک آدمی ہے کہ ہم سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے دارالعلوم دیوبند کا، کیسے کیسے صاحبان نے نسبت پیدا کیے کہ آج ان کا نام لے کے ہم روٹی کھا رہے ہیں۔ ہماری مجالس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ حضرت جی آئے ہیں، فلاں آئے ہیں، ڈھمکا ہے، ہماری مجالس کا یہ مقصد نہیں ہے بابا، تقریر برائے تقریر ہے، صرف سمجھانے کے لیے بات ہوئے آپ۔ کہ آپ یہاں بولنے کی نیت سے مت آئیں، ہم بھی بولنے کی نیت سے نہیں آتے ہیں، سیکھنے کی نیت سے آتے ہیں۔ یہاں آپ بولنے کی نیت سے نہیں آئے بلکہ سننے کی نیت سے آئے، جو بات آپ کو اچھی لگے، پسند آئے، اس کو اپنی زندگی میں داخل کریں۔ پتہ تب چلے گا جب تم یہاں سے اپنے گھروں کو جاؤ اور جا کر کے بتاؤ کہ ہم وہاں سے یہ سیکھ کر کے آئے۔ ہمارے ایک بہت بے تکلف دوست ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ تمہاری تربیتی مجالس سے چاہے کسی کو فائدہ ہوا ہو نہ ہوا ہو، بہت فائدہ لوگوں کو ہوا ہے، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، لیکن ایک بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ یا کیا کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ دستار بندی کے جلسے میں اتنی بھیڑ نہیں تھی جتنا تمہاری یہاں بھیڑ ہوا کرتی ہے، لیکن تم نہ اشتہار چھاپتے ہو، نہ پوسٹر چھاپتے ہو، نہ کسی کو بلاتے ہو کہ فلاں پاجامہ آ رہا، فلاں کرتا آ رہا، فلاں ٹوپی آ رہی ہے۔ فرمایا یہ بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ میں نے کہا آئندہ یہی کریں، میں نے کہا آئندہ آپ لوگ یہی کریں، بدنامی سے بچیں گے، فلاں مولانا کے نام اشتہار میں کیوں نہیں آئے۔ آپ ایسی تربیتی مجالس کریں، اس میں دستار بندی کر لیں، عشاء کے بعد عصر سے مغرب تک ذکر کی مجالس ہو، بیان ہو، عشاء کے بعد دستار بندی کر کے دعا کرائی ختم کرا لیں۔ اب ہم جس کو بھی موقع وقت دے رہے ہیں یہی کہہ کے دے رہے ہیں 11:30 بجے دعا ہوگی، جبھی شریک ہوں گے، میں نہیں شریک ہوں گا۔ جاؤ ان مجالس کی قدر کریں، اپنے علاقے کے علماء سے جڑیں، ان کا دلوں میں احترام پیدا کریں، ان سے محبت کریں، مسائل ان سے پوچھیں، ان کے پاس جا کے بیٹھیں، ان سے اللہ کا ذکر سیکھیں، گناہ چھوڑنے کا طریقہ سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر صدق دل سے ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل آخری دن ہے اور جمعے کا دن بھی ہے، اور بہت اہم دن ہے۔ جو حضرات دور دراز سے آئے ہیں وہ بڑے اہتمام سے ہماری بات کو سن لیں، ہم انشاءاللہ فجر میں وہ سب باتیں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات قبلہ رو ہو جائیں، بس ذکر ہوگا اور دعا ہو جائے گی۔